السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے الحوار دا کنورزیشن لیسن پڑھا تھا جو کمپلیٹ ہوا. آج ہمیں اس کے کوشچن آنسرس پڑھنے تھے، تو ہم آج کل ہی کے لیسن کے کوشچن آنسر سے ہماری کلاس کا آغاز کریں گے. کل ہم نے جو لیسن پڑھا تھا الحوار دا کنورزیشن، جس کے اندر ہم نے کنورزیشن بٹوین ٹیچر اینڈ نیو اسٹوڈنٹ ان دا کلاس، اور فی المنزل بین الامی والابنی کنورزیشن بٹوین مدر اینڈ سن ان دا ہاؤس، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد تھا حوار بین الصدیقین کنورزیشن بٹوین فرینڈس، اور حوار بین الصدیقتین کنورزیشن بٹوین فرینڈس. تو یہ ہم نے الحوار جو لیسن تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا. اب ہمیں اس کے جو کوشچن آنسر تھے اس کو دیکھنا تھا. تو آپ کو الحوار جو لیسن ہے اس لیسن کو آپ کمپلیٹلی پڑھیں گے، اور پھر اس کی اندر جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے اس کو یاد رکھیں گے، تاکہ آپ تھرڈ بیٹ میں اگر الحوار کی سمری پوچھی جائے تو آپ کو الحوار کی سمری اون لینگویج میں لکھنی ہوگی. پھر اس کے بعد آپ کو بٹ نمبر 6 میں آپ کو پروز سیکشن سے لائنز دی جاتی ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے کہ یہ کون سے پروز لیسن کی لائن ہے. تو ہو سکتا ہے اس لیسن کی بھی کچھ لائنز آپ کو بٹ نمبر 6 میں آئیں، تو اس کی بھی آپ کو تیاری کرنی ہوگی. تو بٹ نمبر 6 سے کون کون سی لائنز آپ کو آ سکتی ہیں، اور پھر آپ کو ان کا ریفرنس کیسے دینا ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے. تو بٹ نمبر 6 میں آپ کو پروز لیسن کے الحوار کے تعلق سے یہ لائنز آپ کو آ سکتی ہیں. وہ کیا لائنز ہیں؟ فرسٹ ون، الاستاذ متى وصلت الى الہند والى حیدرآباد. راشد، وصلت الى الہند قبل شہرین والى حیدرآباد قبل اسبوع. یہ لائن آپ کو آ سکتی ہیں. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ استاد پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہندوستان اور حیدرآباد کب آئے. تو راشد نے آنسر دیا کہ میں ہندوستان 2 مہینے پہلے آیا اور حیدرآباد 1 ہفتے پہلے 1 ویک پہلے آیا، بیفور 1 ویک. تو یہ لائن آپ کو آ سکتی ہیں بٹ نمبر 6 میں الحوار سے. یا پھر یہ لائن آ سکتی ہے، سیکنڈ ون ہے الام، ماں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہیں اما قرأت القرآن الکریم، کیا تو نے قرآن کریم آج نہیں پڑھا؟ تو الابن، لڑکا جواب دے رہا ہے قرأت القرآن وحفظت سورۃ الملک ففرح بی الاستاذ وقال، میں نے قرآن پڑھا اور سورہ ملک حفظ کیا، استاد مجھ سے خوش ہوئے. وقال، اور انہوں نے کہا انکا طالب مجتہد وذو خلق واحسن طالب فی الفصل، آپ ایک محنتی اور اخلاق والے طالب علم ہیں اور آپ کلاس میں سب سے بہترین طالب علم ہیں. انا احبک کثیرا، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں. یہ بھی لائن آپ کو آ سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک اور لائن دی گئی ہے، یہ بھی آپ کو آ سکتی ہے. صالحہ کہہ رہی بعد زمن طویل، صالحہ نے کہا کہ بعد زمن طویل، بڑے زمانے بعد. این کنتی، آپ کہاں تھی؟ عابدہ، تو عابدہ جواب دے رہی ہیں نعم، ہاں، کنت مشغولۃ، میں مصروف تھی، میں بزی تھی. صالحہ کہہ رہی ہیں فی ای عمل کنتی، آپ کس کام میں بزی تھیں؟ عابدہ کہہ رہی ہیں کہ اشتغل فی هذا اليوم فی الکلیۃ المحلیۃ، میں لوکل کالج میں ان دنوں مشغول ہوں. صالحہ کہہ رہے ہیں فی ای وظیفۃ، کون سی پوسٹ پر، کون سے ڈپارٹمنٹ سے آپ تعلق رکھتی ہیں؟ عابدہ فی التدریس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. تو اس طرح
یہ لائنز آپ کو بٹ نمبر 6 میں الحوار لیسن سے آ سکتی ہیں۔ آپ کو انہیں اچھے سے غور سے پڑھنا ہے اور پھر ان کا ریفرنس آپ کو اس طرح دینا ہوگا، حاذہ العبارۃ اخذت من الدرس الحوار، حاذہ العبارۃ اخذت من الدرس الحوار، اس طرح سے آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ تو یہ لائنز آپ کو غور سے پڑھنی ہیں کیونکہ یہ لائنز آپ کو ہو سکتا ہے بٹ نمبر 6 میں آئیں۔ اس کے بعد ہے بٹ نمبر 8۔ بٹ نمبر 8 میں آپ کو جو کوشچنس آ سکتے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ بٹ نمبر 8 میں آپ کو اس لیسن کے کون کون سے کوشچنس آ سکتے ہیں، کون سے کوشچنس کی امید ہے، تو وہ آپ کو یہاں پر دیے جائیں گے، ان کے آنسر بھی بتائے جائیں گے۔ بٹ نمبر 8 میں آپ کو الحوار جو کنورزیشن سے یہ کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں، ان کی آپ کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ کوشچن سمجھیں پہلے، اس کے بعد آنسر اچھے سے پریکٹس کریں۔ لما رجعت من الکلیۃ، آپ کالج سے کیوں واپس آئے؟ تو آنسر ہے رجعت لأنی مریض، میں واپس لوٹ آیا کیونکہ میں بیمار ہوں، لأنی مریض کیونکہ میں بیمار ہوں۔ سیکنڈ ون، این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں؟ آنسر ہے اسکن فی المسجد فی حی بنجارہ، میں بنجارہ ہلز کی مسجد میں رہتا ہوں۔ اسکن، میں رہتا ہوں، فی المسجد، مسجد میں، فی حی بنجارہ، بنجارہ ہلز کی، میں بنجارہ ہلز کی مسجد میں رہتا ہوں۔ تھرڈ ون ہے مسم ابی کا، آپ کے فادر کا نام کیا ہے؟ اسمہ عبداللہ المحترم، ان کا نام عبداللہ صاحب ہے، ان کا نام جناب عبداللہ ہے۔ فورتھ ون، ماذا قرأت اليوم فی الجامعۃ، ماذا قرأت اليوم فی الجامعۃ، آپ نے آج یونیورسٹی میں کیا پڑھا؟ آنسر ہے قرأت اليوم درسا جدیدا، میں نے آج ایک نیا سبق پڑھا۔ ففتھ ون، اما قرأت القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آنسر ہے نعم قرأت القرآن وحفظت سورۃ الملک، ہاں میں نے قرآن پڑھا اور سورہ ملک یاد کیا۔ یہ کوشچنس ہیں اور پھر ان کے آنسرس ہیں۔ پہلے کوشچنس کو آپ اچھے سے پڑھنا ہے ان کے میننگ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ کو آنسر پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ کو کوشچن نہیں معلوم ہوگا، کوشچن آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آنسر نہیں کر سکیں گے۔ تو کوشچن اچھے سے سمجھیں، اس کے ساتھ آنسر پریکٹس کریں۔ اس کے بعد بٹ نمبر 10 کے لیے آنے والے کوشچنس آپ کو یہ ہیں، جس کا آنسر آپ کو 1 ورڈ میں دینا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس لیسن سے کون کون سے کوشچنس آپ کو آئیں گے بٹ نمبر 10 کے لیے۔ کم اختن لکا، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ تو آنسر ہے 40، 4 بہنیں ہیں۔ سیکنڈ ورڈ، کم اخن لکا، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ تو آنسر ہے 3، 3۔ فورتھ ون ہے این تشتغلینی، این تشتغلین، آپ کہاں مصروف ہیں؟ فی الکلیۃ، کلیہ میں یعنی کالج میں۔ ففتھ ون ہے فی ای وظیفۃ انت، آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ تو وظیفۃ التدریس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ تو اس طرح یہ کوشچنس آپ کو بٹ نمبر 8 کے لیے آ سکتے ہیں، بٹ نمبر 10 کے لیے آپ کو یہ کوشچنس آ سکتے ہیں جن کا 1 ورڈ آپ کو آنسر دینا ہوتا ہے۔ تو کوشچنس کو اچھے سے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے بعد آنسرس کی پریکٹس اچھے سے کریں۔ رائٹنگ پریکٹس بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جب تک لکھنے میں فاسٹ نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے دقتیں اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ اس کی رائٹنگ پریکٹس ضرور کریں۔ اب اس کے بعد ہے ایک اور لیسن آپ کو پروز سیکشن کا۔ اب فرسٹ ون آپ نے پڑھا تھا پروز سیکشن سے
دروس من القرآن الکریم، لیسن فرام دا ہولی قرآن، اور سیکنڈ لیسن آپ نے پڑھا تھا شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھرڈ لیسن تھا الحوار۔ اس کے بعد فورتھ لیسن ہے تلنگانہ الذہبیہ، تلنگانہ الذہبیہ، گولڈن تلنگانہ۔ تلنگانہ کے بارے میں آپ کو اگلے لیسن میں پڑھایا جائے گا۔ یہ آپ کا پروز سیکشن کا لاسٹ لیسن ہوگا، کیونکہ پروز سیکشن میں اس سال آپ کو 4 ہی لیسن دیے گئے ہیں۔ ایک ہے دروس من القرآن الکریم، سیکنڈ ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھرڈ ہے الحوار جو آج ہم نے ختم کیا، اور پھر فورتھ ون ہے تلنگانہ الذہبیہ یعنی گولڈن تلنگانہ۔ اس کے بعد جو 2 لیسن اور بھی ہیں تو وہ لیسنز آپ کو اس سال نہیں رکھے گئے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو چلیے اب اگلا لیسن اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اگلا لیسن ہے تلنگانہ الذہبیۃ، تلنگانہ الذہبیۃ۔ تو تلنگانہ کے بارے میں اس لیسن میں دیا گیا ہے کہ تلنگانہ کے سارے ڈیٹیلز، تلنگانہ کب وجود میں آیا، تلنگانہ میں سب سے پہلے چیف منسٹر کون تھے، تلنگانہ کی زبان کیا ہے، تلنگانہ کا کلچر کیا ہے، تلنگانہ میں کیا کیا مانیومنٹس ہیں، تلنگانہ کے کیا کیا خوبیاں اور خصوصیات ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو اس لیسن میں بتائی جائیں گی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا دیا گیا ہے۔ تلنگانہ الذہبیۃ، گولڈن تلنگانہ، جاء وجود ولایتی تلنگانہ رسمیاً فی الیوم الثانی من شہر یونیو عام 2014۔ 2 جون سن 2014 کو سرکاری طور پر ریاست تلنگانہ کا قیام عمل میں آیا۔ 2 جون سن 2014 کو سرکاری طور پر ریاست تلنگانہ کا قیام عمل میں آیا۔ تو تلنگانہ اسٹیٹ واز آفیشیلی فارمڈ آن جون 2, 2014۔ تو جون 2, 2014 میں تلنگانہ وجود میں آیا۔ ومن المعلوم ان الحصول على ولایت مستقلۃ باسم تلنگانہ كان امرا صعبا ولكن العزم الراسخ والجهود المتواصلة في محيي تلنگانہ جعلت هذا الامر سهلا۔ دیکھیے آگے بتا رہے ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ تلنگانہ کے نام سے ایک علیحدہ ریاست کا حصول ایک مشکل کام تھا، اور یہ بات معلوم ہے کہ تلنگانہ کے نام سے ایک علیحدہ ریاست کا حصول ایک مشکل کام تھا، لیکن محبان تلنگانہ کی مسلسل جدوجہد اور پختہ ارادے نے اس کام کو آسان بنا دیا۔ تو اس طرح تلنگانہ کو قائم کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن اس کو چاہنے والوں کی مسلسل جدوجہد نے اسے کامیاب کر دیا۔ وَأَوَّلُ كَبِيرِ الْوُزَرَاءِ لِوِلَایَةِ تلنگانہ المستقلۃ ہوا کہ چندرا شیکھر راؤ۔ آگے بتا رہے ہیں کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر کے چندرا شیکھر راؤ ہے۔ تو پھر آگے آپ کو کیا دیا جائے، دا کلچر آف تلنگانہ، یعنی تلنگانہ کا کیا کلچر ہے اس بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے۔ ثقافت تلنگانہ، ثقافہ کلچر کو کہتے ہیں ثقافت تلنگانہ۔ گا عربک میں یوز نہیں ہوتا، عربک میں گا نہیں آتا، اس لیے غا پڑھتے ہیں، تلنگانہ۔ ان ولایت تلنگانہ تمتاز بثقافت سمینۃ وحضارۃ ممتاز یوجد الاتحاد بین الطبقات المختلفۃ فیکرم بعضهم بعضا فی عقائدہم ودیاناتہم وتقالیدہم ویشارک بعضهم بعضا فی المسرۃ والحزن۔ دیکھیے آگے بتا رہے ہیں کہ ریاست تلنگانہ گراں قدر تہذیب اور منفرد تہذیب کی خصوصیت کی حامل ہیں۔ اس کے من جملہ خوبیوں میں سے ایک خوبی مختلف طبقات کے درمیان اتحاد کا پایا جانا ہے۔ پس ان کے درمیان
آپ میں محبت اور لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے، چنانچہ وہ آپ میں ایک دوسرے کے مذاہب، عقائد اور رسم و رواج کا احترام کرتے ہیں، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تلنگانہ کی خصوصیت ہے کہ جہاں پر مختلف مذاہب کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے عقائد کا، مذہب کا اور ان کے رسومات کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور غم میں شریک رہتے ہیں۔ تو یہ تلنگانہ کا کلچر اور اس کی ثقافت ہے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کما یتمتع کل واحد بالحریۃ الدینیۃ ویوجد فی الولایۃ جو علمی والناس یحملون فی قلوبہم السعۃ الکثیرۃ۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ یہاں پر ایک مذہبی آزادی سے لطف اندوز ہوتا ہے، ریاست میں علمی فضا ماحول پایا جاتا ہے اور لوگ اپنے دلوں میں بہت زیادہ وسعت نظری رکھتے ہیں، تو لوگوں کے اندر ایک وسعت نظری ہے، بہت زیادہ لوگوں کے اندر وسعت نظری ہے، اور یہاں پر ایک علمی ماحول ہے کہ لوگ اپنے اپنے دین اور مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ کما یوجد انسجام فی العشرۃ والتقالید والملابس والتغذیۃ والسکن وما الی ذلک ویسکن فیہا الناس من کل مدن الہند ومدینۃ حیدرآباد عاصمۃ هذه الولایۃ ومناخها معتدل وجوها ملائم۔ تو آگے بتا رہے ہیں اور جیسا کہ رہن سہن، رسم و رواج، لباس، غذا اور رہائش وغیرہ میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، تو لوگوں کا رہن سہن بھی ایک جیسا ہے، رسم و رواج بھی ملتے جلتے ہیں اور لباس، غذا اور رہائش بھی لوگوں کی ایک جیسی معلوم ہوتی ہے، اور اس میں ہندوستان کے ہر شہر کے لوگ رہتے بستے ہیں۔ اس شہر کے اندر ہندوستان بھر کے لوگ آتے ہیں اور یہاں اپنا مقام بناتے ہیں، یہاں پر رہتے بستے ہیں، کسی کو کوئی روک ٹوک یہاں پر نہیں ہے۔ شہر حیدرآباد اس ریاست کا دارالحکومت ہے، شہر حیدرآباد اس ریاست کا دارالحکومت ہے اور اس کا موسم نارمل ہے اور اس کی فضا مناسب سازگار ہے۔ تو شہر حیدرآباد کا موسم سازگار موسم ہے، نارمل موسم ہے اور اس کی آب و ہوا بھی مناسب ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کیا بتا رہے ہیں کہ آگے آپ کو تلنگانہ کی لینگویج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تلنگانہ کی زبان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ لغت تلنگانہ، تلنگانہ کی زبان، لغہ بولتے ہیں، لغتن کہتے ہیں لینگویج کو۔ لغت تلنگانہ، لغت تلنگانہ الرسمیت لغت التلغو واللغت الاردیت تحتل المرتبہ الثانیہ من اللغت الرسمیت واللغت العربیت تدرس کمادۃ دراسیۃ فی المدارس والکلیات والجامعات وعدد دراسیہا کثیر۔ وأما اللغة الإنجليزية فهي تستعمل على نطاق واسع، واللغات الأخرى كالتاملية والبنجابية والگجراتية والراجستانية فيوجد محدثوها أيضا في الولاية۔ تو آگے تلنگانہ کی زبان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تلنگانہ میں تیلگو زبان تلنگانہ کی سرکاری زبان ہے، تیلگو زبان تلنگانہ کی سرکاری زبان ہے، جبکہ اردو سرکاری زبان کے مقابلے دوسری زبان کا درجہ رکھتی ہے، اور عربی زبان مدرسوں اور کالجوں میں، جامعات میں ایک مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ البتہ انگریزی زبان بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے اور دیگر زبانیں جیسے تامل، پنجابی، گجراتی، راجستانی زبانوں میں بات کرنے والے ریاست میں پائے جاتے ہیں۔ تو تلنگانہ کی جو سرکاری زبان ہے وہ تیلگو ہے، اس کے علاوہ دوسرے درجے پر اردو زبان کا مقام ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان تلنگانہ کے اندر بہت زیادہ بولی اور پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تامل، گجراتی، پنجابی اور دیگر زبانیں بولنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تلنگانہ کے بارے میں، اس کے کلچر کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، اور آگے تلنگانہ کے کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، تلنگانہ کے فیسٹیولز کیا ہیں، اور ہسٹوریکل پلیسز آف تلنگانہ کیا کیا ہیں، آئی ٹی ہبس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کل ہم تلنگانہ الذہبیہ جو لیسن ہے گولڈن تلنگانہ، اس کو کل کنٹینیو کریں گے، اور پھر اس کے جو کوشچن آنسرز ہوں گے انہیں بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ پروز سیکشن کا ہمارا اس سلیبس کا آخری لیسن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم پوئٹری سیکشن کا آغاز کریں گے۔ تو آپ کو جو بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسے پڑھیں اور سنتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کوشچنز کے آنسرز کو رائٹنگ پریکٹس خوب کرتے رہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خاص کر کوشچن آنسر جو آپ کو عربک میں دینے ہوتے ہیں ان کوشچنز کو پہلے سمجھیں اور پھر ان کی آنسر اچھے سے پریکٹس کرتے رہیں، تبھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔